अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय और तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चले। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर प्लानिंग हैं जनाब असद उमर साहब, उन्होंने फरमाया है कि होटल, टूरिज़म, शादी हाल और ये तमाम बिजनेस जो हैं वो खोलने का ऐलान करते हैं और ज़ाहिर है कि और इससे माशी हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। बकौल उनके स्कूल जो हैं वो भी खोलने की तरफ हम जा रहे हैं माफ़ कीजिएगा, स्कूल भी हम खोलने की तरफ जा रहे हैं जी। और यूनिवर्सिटियों ने भी खोलने का ऐलान कर दिया है अपने जो कैंपसेस हैं। इसके बाद में क्या होगा, कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है और भारत में तो कोरोना का जो है वो सेकंड पीक भी इस वक्त चल रहा है और नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। तो अगर ईरान में से आ सकता है कोरोना इधर, तो भारत से क्यों नहीं आ सकता। मुहतात रहना चाहिए। आज मैंने भी कुछ डॉक्टर हजरात से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि कोरोना के पेशेंट उनके पास बहुत कम हो गए हैं, बल्कि आप कहिए कि ना होने के बराबर रह गए हैं। 5-10% ही रह गए हैं जितना कि जून के अंदर जो पीक थी उसके मुकाबले में। लेकिन आइंदा कुछ दिनों में हमें मोहतात होना चाहिए और मोहतात ख़ास तौर पे पब्लिक इज्तिमात। और आपको पता है कि मुहर्रम भी आ रहा है और उसके अंदर तो जो है वो लोग सड़कों पे निकलते हैं और बाहम मिलते जुलने का बहुत खौफनाक जो है वो मुजाहरा होता है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था बकौल उनके कि उस तक आप एहतियात फरमाएं और शदीद किस्म की एहतियात करें, बिल्कुल ना समझे कि कोरोना चला गया है। ये उनका कहना था। तो अगर डॉक्टर साहिबान ये कह रहे हैं तो ये असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? क्या ये उससे पहले एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं कोरोना को? ये हमारा आज का मौजू होगा। डॉक्टर चीख के कह रहा है कि मुहर्रम गुजर जाने दीजिए फिर ये एहतियाती तदाबीर उठाइएगा या इस तरह लोगों को बाहर जाने दीजिएगा। लेकिन जो है वो असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि जी 15 तक तो जनाब, यानी कि ये मुहर्रम से पहले खोलना चाह रही है हमारी हुकूमत। ये मैं पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है जी कि हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब समेत और वज़ीर आला के अपोजिशन जो है जनाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज के ऊपर तो चार्ज फ्रेम हो गया ना आज एक केस के अंदर। इसके अलावा मरीम नवाज को भी तलब कर लिया गया। जो क़यादत अपने कारकुनों के लिए नहीं बोलती और इसका जवाब बनाती है कि जी मीडिया पे हम ब्लैक आउट हैं और हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसके साथ फिर ठीक ही हो रहा है। ऐसे मेरिट पे ही होना चाहिए उनके साथ। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि PMLN के वो वर्कर जिनको सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह से उठाया जाता रहा है, उनको ये क़यादत डिसोन करती रही और हर वक्त करती है और बाकायदा लानत मलामत की थी ख्वाजा आसफ ने। ये वो क़यादत है। तो अब अगर इनकी बारी आ गई है, खैर साहब तो वैसे बंदा पक्का है, किला पक्का है, उनको किसी ने नहीं उठाया। बाकी दूसरी क़यादत की बारी फिर एक मरतबा आने लगी है। तो अच्छा है जी, मेरिट पे आ रही है जी। ऐसी क़यादत के साथ यही होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का जो है इन्विटेशन, वो तो पहले भी उन्होंने कहा था, झूठ बोला था जाके वहाँ पे कि मैंने इस समरी पे साइन नहीं किए। तो उनको बाकायदा वो समरी दिखाई गई कि जनाब ये जनाब ही दस्तखत ने। तो फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ, और आगे से चुप कि मैं जाके आपको जवाब दे दूंगा। और फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया शुगर कमीशन का, या कम से कम मीडिया पे नहीं पहुंचा। और नतीजतन ये है कि शुगर कमीशन की तहकीकात भी जारी है, दोबारा उनको नहीं बुलाया गया किसी जगह के ऊपर, है जी। हाँ, और तीसरा हमारा आज का जो है वो महंगाई की तबाही बदस्तूर जारी है और इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ में हम चोरों की निशानदेही भी करते चले। ये जो इंडिया के अंदर बैठे हुए कंटेंट चोर हैं, हमारे प्रोग्राम उठाते हैं, उसके मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो अपने प्रोग्रामों में लगाते हैं विदाउट इवन थैंकिंग अस और कर्टसी। हम उनके खिलाफ जो है वो इंडिया में भी आके मुकदमात दायर करने का इरादा रखते हैं और हम वहाँ पे वकील की तलाश में हैं कि ये जो लोग हमारे प्रोग्राम के मुख्तलिफ क्लिप्स को मुख्तलिफ मानी पहनाते हैं वहाँ पे, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। आप जितनी मर्जी गालियाँ निकालें हमारे YouTube चैनल पे नीचे आके, हम आपसे निपटेंगे इंशाल्लाह। ये जी आज का हमारा तारुफ मौज़ूआत का और हमारे मेहमानों का तारुफ जो है वो आपसे मैं करवाता चलूँ। डॉक्टर फरजाना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जो था वो
عید پہ آئی تھی، عید کے پروگرام میں، اور اس کے بعد آج آئی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب سید شعیب الدین صاحب، شعیب الدین المعروف چاچو، سینئر صحافی، تجزیہ نگار. اور لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہمدم درینا ارسلان رفیق بھٹی صاحب، آپ ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہیں. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، آپ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن فون لائن پہ ہوں گے ہمارے ساتھ. چاروں صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، ابھی ایک ایونٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارا ایک سوشل نارم ہے، بہت سارے لوگوں کا وہ ریلیجس نارم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگوں کا وہ ایک سوشل نارم بھی تو ہے نا جی، محرم کا جو ہوتا ہے. کچھ لوگ سڑکوں پہ نہ بھی نکلیں تو وہ گھروں میں مجالس کرواتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ ابھی ٹورڈز دا اینڈ آف اگست آنا ہے، 28 کو آئے یا 30 اگست کو آئے. لیکن اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ پبلک پلیسز کھولنے جا رہی ہے، ٹورزم کھولنے جا رہی ہے. ویسے ٹورزم تو کھل گیا نا جس دن عمران خان جا کے نتھیا گلی میں مقیم ہو گئے، وہاں اپنی برات، سوری میرا مطلب ہے پورا باجا برات لے کے وہاں پہ جا کے مقیم ہو گئے، عید انہوں نے وہاں پہ گزاری، تو ٹورزم تو کھل گیا. اس کے بعد جناب جو ہے ہوٹل انڈسٹری سب سے زیادہ جو ہوتی ہے، ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے، اور شادی ہال، ان سب جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے. اور یہ شادی ہال کے ریفرنس سے تو خواتین کو زیادہ پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی کنجیشن ہوتی ہے، لوگ کس طرح ایک دوسرے سے والہانہ گلے لگتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. ایسی صورت کے اندر کہ ابھی کرونا پوری طرح گیا نہیں ہے، ہمسائے میں کرونا جو ہے اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم کھولنے جا رہے ہیں. ہم سے بڑا عقل مند کون ہوگا ویسے؟ رضی صاحب بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. دیکھیں کرونا ایک سے دوسرے ایک شخص کو لگنے والی بیماری ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. امریکہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود ان کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر پایا ہے. امریکہ میں کرونا ابھی تک پوری فورس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ایک دن میں 70 سے 75 ہزار پیشنٹس جو ہیں پچھلے 8 سے 10 دن میں آ رہے ہیں، اور وہ ڈیتھ ٹول 1500 کے راؤنڈ اباؤٹ روز رہ رہا ہے، اسے اوپر بھی چلا جاتا ہے، بعض کا اس سے کم ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ کرونا کنٹرول میں آ رہا ہے، تو کنٹرول میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مکمل طور پر کنٹرول میں نہ آ جائے، کیونکہ اس کے لیے کوئی سیزن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گا. تو یہ بات جو ہے، یہ کاز آف کنسرن جو آپ نے شو کیا ہے، یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اور آگے جس طرح محرم بھی آ رہا ہے، محرم کے اندر بھی مجالس وغیرہ تو آپ نہیں روک سکتے لوگوں کے گھروں کے اندر. تو اس حوالے سے مارکیٹس کو اگر آپ کھول دیں گے تو مارکیٹ سے ہی تو پھیلا ہے. پوری دنیا میں جو سپریڈ ہوا ہے کرونا کا، وہ تو مارکیٹ سپیسز سے پھیلا ہے. ہم دیکھیں چھوٹی عید پہ، مطلب عید الفطر کے اوپر پاکستان کے اندر ایک دم اس طرح اس کا بوم آیا ہے، مطلب ایک دم پھٹا ہے جس طرح کرونا پاکستان کے اندر. تو وہ مارکیٹ میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور اس کے اوپر دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کنٹرول چیزیں ابھی بھی کرنی چاہیے. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر جو 8 بجے تک کے جنرل ڈپارٹمنٹل سٹورز کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی کہ 7 سے 8 آئی تھنک 7 بجے تک، اس کو آپ ان کو کہیں کہ آپ کی مرضی ہے 24 گھنٹے کھلا رکھیں، بلکہ وہ غلط ڈیسیژن تھا. میں نے شروع میں بھی 1-2 دفعہ پہلے بھی پروگرام کے اندر اس کے متعلق بات کی تھی کہ وہ جہاں پہ لوگوں نے گروسریز لینے جانا ہے اس جگہ کے وقت کو محدود کرنا غلطی ہے، کیونکہ ایک دم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے ایکچولی پھیلا بھی. جس طرح سے میڈیسنز کے متعلق یہ ہے کہ 24 گھنٹے فارمیسیز کھلی رہیں گی. میرے خیال میں یہ والے ڈپارٹمنٹل سٹورز جو ہیں، وہ سٹورز جہاں پہ گروسریز دستیاب ہیں، ان کو بھی 24 گھنٹے یا جتنے گھنٹے وہ کھولنا چاہیے. لیکن باقی چیزوں کے متعلق ابھی ان کو بے شک ایس او پیز جاری ہوں یا جو نہ ہوں، لیکن دیکھیں مارکیٹ میں لوگ آبزرو نہیں کرتے ہیں. مارکیٹ میں جب پاکستان کے اندر، ابھی میں لبرٹی سے نکل کے آئی ہوں تو لبرٹی میں پورا وہ رش ہے، گاڑی سے گاڑی لگی ہوئی ہے، چونکہ یہ فرنٹ کی سڑک بند ہونے کی وجہ سے مجھے ادھر سے آنا پڑا. تو وہاں پہ وہی رش ہے جو کہ جنرلی پاکستان میں لبرٹی مارکیٹ میں لاہور میں نظر آتا ہے. تو اس صورتحال میں اوپر اگر آپ مکمل پابندیاں اٹھا لیں گے تو دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاکٹرز کا بھی کنسرن جو ہے وہ بالکل جینوئن کنسرن ہے کہ بیماری دوبارہ ریورس ہو کے آ سکتی ہے. ہمارے آس پاس دیکھیں صورتحال، جس طرح آپ نے بھی انڈیا کا ذکر کیا، انڈیا میں اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں کہ پہلے مارچ اپریل مئی میں نہیں اتنے آئے، مطلب اب 35,000 40,000 50,000 ایک دن 55,000 بھی بلکہ رپورٹ ہوئے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کسی وقت بھی کسی ملک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات، ایک بات صرف اور جو آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب یہ جو ٹورزم کھل گیا ہے، دیکھیں خان صاحب نے تو آپ کو یاد ہوگا چھوٹی عید بھی نتھیا گلی میں کی تھی.
وہ اس وقت بھی چلے گئے تھے جب سارے کے سارے بند تھے. تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے اور دوسرا پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے. خان صاحب کا سمجھ لیں اشرافیہ کا پاکستان ہے. اور اشرافیہ کو ریپرزنٹیشن جو ہے ہمارے پرائم منسٹر خود کرتے ہیں, کیونکہ چھوٹی عید میں بھی پابندیوں کے باوجود جب تمام گاڑیوں کو اسلام آباد میں مری روڈ سے واپس بھیج دیا گیا تو خان صاحب جو تھے وہ نتھیا گلی چلے گئے تھے اور پھر واپس بھی آ گئے تھے. اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے, لوگ اس کی عید کی نماز کے متعلق باتیں کر رہے ہیں, میں اس کے متعلق نہیں کروں گی یار, ایک کا ذاتی فعل ہے, لیکن بہرحال باقی دنیا کے لیے پابندی اور خان صاحب کے لیے کوئی پابندی نہیں. حکمران کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بہرحال, لیکن چاچو کی طرف چلتے, بلکہ چاچو کی طرف جانے سے پہلے بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بھٹی صاحب, حکومت نے جی کھولنے کا ارادہ کر لیا جی سارا جو کچھ ہوٹل, سیاحت, ریسٹورنٹ, شادی گھر وغیرہ, تو ابھی تھوڑا سا انتظار نہ کر لیا جاتا کوئی 10 15 20 دن کا مزید اس طرح کی چیزوں کو کھولنے میں, تاکہ اسی جو موجودہ جو تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں ان کے تحت ہمارا محرم گزر جاتا اور پھر ہم کر لیتے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے بڑے معاشی نقصانات ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس پینڈیمک کی وجہ سے جو بندش ہوئی, لاک ڈاؤن ہوا اور کاروبار بند رہا, ایک تو یہ کہ لوگ بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ محرم کے اندر جو ہے وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی, اور دکانداروں نے ان کی جو لاک ڈاؤن تھا عید سے پہلے اس کو نہیں مانا, سر عام جو ہے وہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ اب سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا اور ہر جگہ پہ ریٹ چیلنج ہوگی. سو یہ انہوں نے عقل مندی کا فیصلہ لیا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی تصادم ہو اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو, انہوں نے خود جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیا ہے. ابھی بھی آج پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے اناؤنس کیا ہے کہ 15 اگست سے وہ تعلیمی ادارے کھول دیں گے, جبکہ حکومت کہہ رہی کہ 15 ستمبر سے پہلے نہیں کھولنے دیں گے. تو اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے مرحلہ آئے گا جس میں جا کے یہ دونوں آمنے سامنے آ سکتے ہیں. اگر یہ چھاپے ماریں گے, رجسٹریشن کینسل کریں گے یا کاروائی کریں گے تو اس کے اوپر بھی ریزسٹنس آئے گی. تو یہ وہ صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے کہ جب آپ نہ امپلیمنٹ کر سکتے ہو ایس او پیز, جب آپ کی سکت نہ رہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کی, تو پھر آپ کو بجائے اس کے کہ ریٹ چیلنج ہو اور جگہ جگہ تماشا لگے, اس سے بہتر ہے کہ آپ خود جو ہے وہ مارکیٹیں بھی کھول دیں اور سارا کچھ کھول دیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات رہ گئی, دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کورونا کے حوالے سے کیا آئے گا. آج سلائٹلی جو ہے وہ کیسز بڑے ہیں, 250 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آج کے دن کے اندر. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ایک ہفتے میں یا 7-8 دنوں میں یہ ریشو کہاں پہ جا کر رکتی ہے. اگر تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ پھر وائز ڈیسیژن ہوگا, اور اگر یہ بڑھتی ہے تو پھر ان کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا, ریویو کرنا ہوگا. آج چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی آئے ہوئے تھے اسلام آباد, وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی اور پھر ایم سی او سی کے اندر اجلاس بھی ہوا. تو اس ساری صورت کے بعد جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے صدر عمر کی طرف سے ان 2 اجلاسوں کے بعد, اور میرا خیال ہے کہ اس میں صوبوں کی کافی حد تک جو ہے وہ اچھا. البتہ کے پی کے جو ہے وہ پہلے سے تعلیمی ادارے کھولنے کی بات کر رہا تھا, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا تھا. آج کے ڈیسیژن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں یا اس پر اٹل رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چاچو, پہلے بھی جو تھا کرونا کا انہوں نے اندازہ کیا تھا, الزام لگایا تھا کہ جناب یہ لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے پھیلا, اور پنجاب کی وزیر صحت جو خاتون ہیں انہوں نے تو لوگوں کو گالیاں بھی بکی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے رنگ آباد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا تھا, میں نہیں دہرانا چاہ رہا, میں خود لاہوری ہوں. ہاں جی, لاہوریوں کے متعلق کہ جناب ان کی اس جہالت کی وجہ سے اور یہ اس وجہ سے یہ پھیلا ہے. تو اب اچھا ہے نا کہ اب اگر دوبارہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم محرم والوں پہ ڈال کے فارغ ہو جائیں گے کہ جناب ان کی وجہ سے پھیلا ہے, اور حکومت تو بہت زبردست تھی اور وہ تو قابو پا چکی تھی, یہ انہوں نے پھیلایا ہے جی آ کے, مطلب حکومت جو تھی وہ معصوم پھر نکل آئے گی. کیا خیال ہے رضی صاحب؟ آپ کا مطلب ہے کہ پہلا الزام لگا تھا ایران سے آنے والے جو ہمارے وہاں پہ گئے ہوئے تھے زائرین, اور اب آپ کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ محرم کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں, اتنا ظلم نہ کریں یار. میں نہیں ڈال رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ محرم گزر جانے دے بھائی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں محرم گزر جانے دیں تاکہ الزام نہ لگے ہمارے محرم والوں کے اوپر. نہیں, میں بات کہہ رہا ہوں, آپ نہیں روک سکتے محرم والوں کو,
उनका अपना अकीदा इतना पुख्ता है, मैंने अपने दोस्तों से जो अहले तशय्युह है उनसे बात की नहीं थी, उनको करने उन्होंने दें कहा जी चाचू, हम मैं कह रहा मजलिसें भी करेंगे। हूँ चाचू वो नहीं रुक सकता हम ना, जनाब नहीं वो नहीं रुक कहते हम सकता नहीं ना, जो हम रुकेंगे, रोक सकते हैं स्टेट वो तो हमें रोक इनकार लेना कर यार। दिया। उनको हुकूमत नहीं रोक सकेगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत ने जो अभी भट्टी साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, ये एक दानिशमंदाना फैसला है। जब ये नजर आ जाए कि आपने और आपकी इंतजामिया और पब्लिक के दरमियान टकराव होने वाला है, तो टकराव को रोकना चाहिए। और टकराव को रोकने का तरीका इस वक्त यही था कि देखिए आपने ईद से पहले लाहौर में दुकानें बंद कराने की कोशिश की, मुगलपुरे का पूरा बाजार ईद की रात को जैम पैक था, रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक लोग खबे से खबा कंधे से कंधा टकरा रहा था, ये बुरा हाल था। तो लोगों वैसे ने तुसी उत्थे की दुकानें करन खोली, गए सो लोगों ने कारोबार किए, लोग नहीं मानने को तैयार हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है कपड़े की, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ने जैसे ही कारोबार को बंद किया, हमारी फैक्ट्रियां बंद की, हमें जो पैसे आने थे वापस दुकानदार से उसने रोक लिए। उसने कहा जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा कारोबार बंद कर दिया, हम आपके पैसे कहां से दें। देखिए ये एक सिलसिला है कि चीज बनती है, बिकती है, आगे जाती है। तो ये तो पूरा चेन है। जब आप उस साइकिल को कहीं से तोड़ देंगे चेन का, तो फिर उसको दोबारा जोड़ना पड़ता है। उस जोड़ने में खासे दिन लगते हैं। अभी भी कई माह हो चुके हैं, वो साइकिल मुकम्मल तौर पे चालू नहीं हुआ है, कारोबार बंद पड़े हैं, जो खुलते हैं उन पे टाइमिंग है। अब गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है ये फैसला किया है कि ठीक है, जब पाकिस्तान के अंदर अमवात कम हो रही हैं, अपना मरीजों की तादाद सामने नहीं आ रही है, बहुत कम हो गई है, तो रिस्क लेना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट, मैं हकीकत कहूंगा, ये गवर्नमेंट ने रिस्क लिया है। इसका नतीजा क्या हो सकता है, वो बहुत बुरा भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है, बैन भी हो सकता है। वैसे वो हैं तो सही हमारे मुहर्रम वाले, उन पे हम जिम्मेदारी तो डाल सकते हैं कि जनाब इनकी वजह से हुआ है, मतलब कि हमने एक्सक्यूज भी ढूंढ लिया। पहले ज़ायरीन पे पड़ी थी ईरान से आने वालों से, अब एक्सक्यूज भी ढूंढ लिया जी हमने। हबीबुर रहमान खान साहब जी हमसे हमारे साथ हैं इस वक्त, इनका होटल इंडस्ट्री से और ताल्लुक है, और मतलब के पाकिस्तान लाहौर के अंदर अच्छे होटल्स में शुमार होता है इनका। बहुत शुक्रिया खान साहब हमें फ़ोन पे ज्वाइन करने का। खान साहब मुबारक हो जी, थोड़े कारोबार खुलने लगे ने है जी। अस्सलाम वालेकुम रजी साहब, खैर मुबारक है, देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत का फैसला जो हुआ है ये तो बड़ा इसका खैर मकदम करना चाहिए। जरा देर से लिया इन्होंने फैसला, डरे हुए थे कि पता नहीं फैल जाएगा फिर से कोरोना। वैसे हकीकत तो ये है कि यार वो अंग्रेजी की टर्म है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि हमारे मुल्क में तो कोरोना को कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं यार। 6000 अमवात हुई है सिर्फ 6 महीने में। ये तो आपके ट्रैफिक एक्सीडेंट में रोज ज्यादा इससे लोग मर जाते हैं। क्या आपने सारी सड़कें बंद कर दी? आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया यार। हमारे तो यंग पॉपुलेशन है, वो अच्छी तरह कोप कर लेते हैं यार कोरोना को। तो ये खैर एनीवेज ये बड़ी लंबी डिबेट है कि ये हम तो खैर बड़े आज खैर मकदम करते हैं हुकूमती ऐलान का, बट आई स्टिल फील कि इससे बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी रोजगार लोगों की जो है। और कई रेस्टोरेंट, अब 50% रेस्टोरेंट तो शायद वापस ऑक्सीजन उनको मिले ही ना। क्या मतलब आप खान साहब आप फरमा रहे हैं कि 50% शायद दोबारा खुल ना पाए हैं? बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ऐसे रजी साहब। कई रेस्टोरेंट जो हैं वो तो अब उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वापस वो खोलें और चलाएं, क्योंकि देखें 6-6 महीने के किराए, बिजली के बिल। कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनकी गैस के कनेक्शन कटे हुए हैं, क्योंकि आपको शायद इस चीज का इल्म ना हो कि हुकूमत ने कोई ऐसी मराहत नहीं दी रेस्टोरेंट्स को कि यार आप ना करो साढ़े नाल ऐ ना करो। रोजाना ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ रोजाना ਜਿਹੜਾ होम डिलीवरी ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि जी आज इन्नी होम डिलीवरी आई है, तो वो भी तो कोई चला ही रहा सी ना सर। नहीं सर देखें, होम डिलीवरी जो थी ना वो तो एक किस्म का सर वो कहते हैं झाका है। और सर वो सिर्फ बर्गर
اور ڈی ایچ اے میں یہ پیزا اور ایسی چیزوں میں ہوم ڈلیوری ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے ڈھابے, ہمارا دیسی کھانا ادھر شہر کے اندر جو ہے وہاں وہ ہوم ڈلیوری لوگ نہیں کرتے, وہ ایک لوگ تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ریسٹورینٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت نقصان ہوا ہے. بہت سارے ریسٹورینٹ جن کے میٹر کٹے ہوئے ہیں گیس, جس طرح میں کہہ رہا تھا کوئی قسطوں میں انہوں نے نہیں کی, انہوں نے کہا جی 2 قسطوں میں کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. تو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی بڑا اس چیز سے خوش ہوں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ, نہیں تو کوئی پتہ نہیں, اور جس طرح تسی کہتے ہو جی محرم تو بعد ہی کھولن دا انہاں دا کوئی ارادہ سی. لیکن آئی تھنک دیٹ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. ہمارے یہاں پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ سٹینڈ لیا. راجہ بشارت ہیں لاء منسٹر, ان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں تسلی دی تھی کہ نہیں جی ہم کوشش کریں گے, کیونکہ بہت لوگوں کی روزگار کا سوال ہے. اچھا خان صاحب, آپ کی جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ مین پاور بہت ہوتی ہے, اور اس میں فرنٹ اینڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بیک اینڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ 4 ماہ تک کچھ اداروں نے تو ان کو کچھ گزارا الاؤنس دیا ہے, بیشتر نے ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں دیا, اور وہ دوسری جابس پہ بھی ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں یا گھروں کو واپس بھی چلے گئے ہوں. واپس پورا پیرافرنیلیا کھڑا کرنا بھی تو ایک ایشو ہوگا نا جی انڈسٹری کے لیے. بالکل آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ ایک ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں کاروبار جب بند ہو جاتا ہے اس کو پھر سے ریوائیو کرنا, سٹارٹ کرنا, اس کے لیے بڑی ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہے. آپ کو سٹاک اول تو ایک دم انہوں نے ریسٹورینٹ جب بند کیے لوگوں کے سٹاک پڑے ہوئے تھے, ضائع ہو گئے, خراب ہو گئے, کیونکہ پیرشیبل آئٹم ہے. تو اب پھر سے اسٹاکنگ کرنی پڑے گی, لوگوں کو آنا پڑے گا چیزیں, تو اس کے لیے ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج, جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے پیکیج دیے ہیں, امارات دیے ہیں, ریسٹورینٹ انڈسٹری پہ جی متریاں والا حال ہوا ہے نا بالکل. یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت نقصان جو ہوا ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری کو ہوا ہے, اور بیچارے جو شادی کر رہے ہیں, اور یہ ان کو تو شاید ابھی بھی یعنی ابھی کچھ 1-2 ہفتے بعد کھلیں گے. بٹ یہ ایک سیکٹر ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس نے بہت مار کھائی ہے کرونا کی وجہ سے. اور کرونا دیکھا جائے تو پاکستان میں اس لحاظ سے امپیکٹ نہیں تھا یہ اتنا بڑا کرونا. یہاں اسٹرین یا تو اس کا ویک تھا, یا آپ کے سامنے ہے فگرز یار 6000 ڈیتھس ہوئی ہیں 6 مہینے میں. امریکہ میں وہی تقریباً پاپولیشن ہوتی ہے 1.5 لاکھ لوگ مر گئے ہیں. تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم نے اوور ری ایکٹ کیا کرونا, ہم نے اوور ری ایکٹ کیا ہے. بالکل شروع سے میرا یہ وہ اسٹارم ان اے ٹی کپ والا ہے ایٹیٹیوڈ کہ جی ہم نے بہت اوور ری ایکٹ کیا ہے. ہماری ینگ پاپولیشن ہے, ان کو چاہیے تھا کہ ذرا لیڈرشپ یہی ہے کہ جی اس کے اندر آپ لوگوں کو کہیں آپ نے اکانومی کو بچانا ہے, آپ کام کریں, ہاں کریں, ڈسٹینسنگ کریں, ماسک پہنیں, ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں, ڈر کے نہیں چلنا. آپ نے اس چیز سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ذرا بہادری سے مقابلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو چلیے ہم کب پھر آپ کی میزبانی کے لیے حاضر ہوں؟ سر ساڈے لئی جدوں کہندے ہو منڈے. نہیں میرا مطلب ہے کس دن آپ تیار کر لیں گے؟ ویسے ہی میں نے کہا جس دن سرکار کی ڈیڈ لائن ہے, جس دن سرکار نے دیا ہے اس دن تیار ہوں گے. میرا مطلب ہے ریسٹورینٹ منڈے کو 10 تاریخ اگست کو. اب ہوپ فلی یہ میں نے کہا جن ریسٹورینٹس کے کوئی بل میٹر کٹے ہوئے ہیں یا جن کے ویسے کوئی لوگ دیکھیں, آپ نے کہا کہ لوگ چلے جاتے ہیں, اب زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے دیہاتوں میں چلے گئے ہیں, ان کو واپس بلانا ہے. ٹھیک ہو گیا نوٹس ہے. تو لیکن یہ بہت اچھی, ہمیں تو جی بڑی خوشی کی لہر دوہری ہے. یہ ہمارے ریسٹورینٹ انڈسٹری میں کافی بیچارے تھے اس وقت عدم ویج ہے, انہوں کو آکسیجن مل گیا تھا. چلیے اللہ کرے جی ساری انڈسٹری چلنی چاہیے, سارے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. جو پاکستان کی اکانومی کے بند سیگمنٹ تھے ان میں کو بھی اوپن کر دیا. پٹی صاحب میرا پوائنٹ اتھے ہی ہے, اسی کرونا پھیلانا ہے دوبارہ ایک دفعہ اور محرم والیاں تے پا دینا کہ انہاں دی وجہ نال پھیلے. پہلی بات تو یہ ہے, میں حبیب خان صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی چلتی ہے انسانوں سے. 6000 آدمی جن کے گھر کا ایک شخص فوت ہوا ہو نا, یا جہاں باک ہو جائے یا ایکسیڈنٹ میں بھی ہو جائے. میں نے اپنی فیملی میں 2 ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں کرونا کی وجہ سے. میری اپنی فیملی مسز کی ٹوئنز اس کے بچے تھے اس لڑکی کے, وہ ضائع ہوئے ہیں اس کی وجہ سے.
ٹھیک ہے جی. اور میں نے ایک فیملی میں جانتا ہوں ایک اور لوگوں کو جن میں سے صرف 8 لوگوں کی فیملی تھی, ماں باپ اور بہن بھائی بچے ان میں صرف ایک بیٹی بچی اور ایک چھوٹا بھائی بچ گیا جو کہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف 6000 موتیں نہیں ہیں, یہ 6000 موتوں کو ملٹیپلائی بائی 5 رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آخر میں تو لوگ جاتے ہی نہیں تھے ہاسپٹل میں جو ان کے ساتھ دیکھیں جی رئیس صاحب, بات یہ ہے کہ عراق میں سید مفتی صاحب ہیں وہاں پہ, سید علی سیستانی, انہوں نے آج فتویٰ جاری کر دیا جی کہ 1 محرم سے لے کر 13 محرم تک کربلا کے اندر جو ہے وہ کرفیو ہوگا. جس نے عاشورہ منانا ہے, عاشور کا دن جو ہے جو کچھ کرنا ہے اپنے گھروں تک محدود رہیں گے, باہر کوئی نہیں آئے گا. جو آئے گا اس کو ہم نہیں اندر واپس جانے دیں گے, وہ سیدھا جیل کی ہوا کھائے گا. یہ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. انہوں نے کہا یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ انسانی جان جو ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس, تو امانت کی حفاظت چونکہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے لہٰذا ہم بھی اس طرح کریں گے. اور دوسری بات مجھے بتائیے رئیس صاحب, ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, ٹائم بہت شارٹ ہے. حج اگر لمیٹڈ ہو سکتا ہے تو ہم محرم میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. ترکی کے مجھے بتا دیجئے, ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے, انہوں نے ایک اسٹیڈیم مختص کیا ہوا ہے جو کورڈ ہے, اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے. عاشورہ کے 10 دن اس میں وہ مناتے ہیں, باہر کوئی چیز نہیں آتی, وہ اس کے اندر کرتے ہیں. ہم اگر حج کے اوپر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, مسلمان کے بطور ہم حج کے اوپر سارا کچھ کر سکتے ہیں, ہم لمیٹڈ کر سکتے ہیں, 6 فٹ کا فاصلہ آبزرو کر سکتے ہیں, تو کیا ہم ایک انسانی جان کی خاطر یہاں یہ جو 6000 انسانی جانیں گئی ہیں یہ کیوں گئی ہیں؟ امریکہ میں انفلوئنزا سے سالانہ اموات کی شرح اس کے کووڈ کے آس پاس پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مرتے ہیں لوگ, چھینکیں مار مار کے, زکام سے سردی سے مر جاتے ہیں. ہم بھی بالکل درست ہے, لوگ سگریٹ پیتے جو ہیں ان سے زیادہ اموات ہیں, ہمارے نہیں ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ بالائے طاق رکھ دیں اور ہم حکومت کے پیچھے لگ کے چل پڑیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ واپس آ گیا, اتنا خطرناک رئیس صاحب ہوگا کہ آپ کی اور میری سوچ سے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے اسپتال خالی, لیکن انسانوں سے بھرنے میں ٹائم نہیں لگتا. پچھلی دفعہ میں نظر یہی آیا تھا. اس سیگمنٹ میں اتنا ہی, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پنجاب کے اندر, اور اگر ہم کہیں یہ ویسے یہ لہر کہیں اور نہیں نظر آ رہی, پنجاب میں نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے بھی, جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. وہ ایک, حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا معاملہ ہے ڈپارٹمنٹ کا, اس میں وزیر اعلیٰ کو کیوں طلب کیا گیا؟ انہوں نے کون سا کوئی پریروگیٹو اسپیشل استعمال کیا؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے سمری آئی ہوگی, انہوں نے اس کو اپروو کر دیا ہوگا. تو ان کو جناب کو شراب کا لائسنس دینے پہ طلب کیا ہے, جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو طلب کیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کو بھی, اور ان کے صاحبزادے کے خلاف بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہ ہر حکومتی یوٹیوبر کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں طوفان آنے والا گرفتاریوں کا. پہلے یہ ڈیوٹی ویسے فواد چودھری صاحب کی ہوتی تھی, یا اس طرح کی مخلوق کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ گرفتاریوں کا طوفان ہونے لگا ہے. شیخ رشید صاحب تو باقاعدہ نام بتایا کرتے تھے نا, فیصل واؤڈا, شیخ رشید. اب جناب وہ یوٹیوبر کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ وہ بتائیں. وہ جیسے ہی انہوں نے کہا گرفتاریوں کا طوفان آنے والا ہے تو اپوزیشن کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ وزیر اعلیٰ کا نام بھی ڈال دیا اس میں. دیکھیں رضیز صاحب, یہ ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا, جو کہ خواجہ برادران کی بیل کے حوالے سے تھا, مارچ کا فیصلہ تھا, اور تفصیلی فیصلہ بھی آیا. اس میں جو نیب کے متعلق لکھا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آئین اور قانون کی تشریح کر رہی ہوتی ہے. اس فیصلے کے مطابق آج اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ہیومن رائٹس واچ نے نیو یارک سے پاکستان میں نیب کے حوالے سے, انٹرنیشنل ادارہ ہے, اور اس میں انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سیریس پوائنٹس اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر نیب حکومت کے کرٹکس کو ابیوز کر رہا ہے اور فراڈیولنٹ کیسز میں اریسٹ کر رہا ہے اور انلیگل اریسٹ کر رہا ہے. اتنی سخت ورڈنگ انہوں نے استعمال کی ہے. انہوں نے کہا ہے اور اس وکٹمائزیشن کو ختم کیا جائے اور نیب کے ان افسران کے خلاف کارروائی کی جائے جو اس طرح ہیومن ابیوزز میں ملوث ہیں. مطلب یہ ہو سکتا, آپ چاہتی ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ نوکریاں ملی ہوئی ہیں وہ بیچارے گھر چلے جائیں, میرا مطلب ہے ان کی نوکریاں ختم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا سٹیچر کہاں پہ چلا جائے گا.
کہ یہ صرف اور صرف لوکل اور ڈومیسٹک سچویشن نہیں ہے. انٹرنیشنل ادارے اب اس کے متعلق کھل کے لکھ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نیب کے چیئرمین کو خط لکھا تھا کہ 118 پاکستان پوسٹ میں 118 ارب روپے کا ٹینڈر کے بغیر ٹھیکہ جو ہے ایک نجی بینک کو دے دیا گیا ہے, مراد سعید کے حوالے سے. اور مراد سعید کی جو منسٹریز ہے پچھلے سال 2019-20 میں ان کی منسٹری نے 133 ارب روپے کا خسارہ اور نقصان کیا ہے. بلایا کسی کو نیب نے؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ریلوے کے حوالے سے جب ریلوے کو ٹیک اوور کیا تھا شیخ رشید نے تو 27 ارب روپے کا خسارہ تھا جو کہ اب 40 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے سیاسی بانٹ پن میں مصروف ہوتے ہیں, پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, سب کو پکڑ لیا جائے گا, اور ہم ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنی منسٹری کی طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ساز ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ ان کی منسٹری میں ہوئے ہیں. اور یہ کنٹینر پہ یہ اور ان کے لیڈر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے رضی صاحب کہ سب سے پہلے یورپ میں اگر ریلوے جو ہے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو منسٹر ریزائن کرتا ہے, تو منسٹر کشتی ڈوبتی ہے تو منسٹر پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے. اور مطلب ہمیں تو ظاہر ہے بڑے بڑے بھاشن سنے, ہم تو سمجھنے لگ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر اسی قسم کی تبدیلیاں آنے لگی ہیں. پتہ نہیں کون سا نیا صورتحال جو ہے وہ اتنی شفاف ہونی ہے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے. بہرحال یہ صورتحال ہے. یہ اس کے علاوہ پھر خان صاحب ایک اور بات آج کل دو چیزوں کے اوپر حکومت میں سمجھتی ہوں کہ ان کے دو مین آرگیومنٹ ہیں. ایک کہتے ہیں ہم نے پہلے سال مسلسل سنا پچھلوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے, پچھلوں کی وجہ سے یہ ہوا. ابھی بھی وہ کہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایون آٹا اور چینی کا بحران جو ہے وہ کوئی نومبر 2019 میں شروع ہوا ہے. وہ بھی انہوں نے کہا جی وہ تو پچھلوں نے 3 ارب روپے کی, یہ پتہ نہیں کس کی سب بندہ پوچھے, پچھلوں نے تو 52 روپے کے اوپر چینی کی قیمت 5 سال رکھی ہے. اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پچھلے 5 سال 2013 سے 2018 کے درمیان چینی کی قیمت 52 سے 53 روپے کے درمیان رہی, اور اسی طریقے سے آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 سے 38 روپے کلو کے درمیان رہی. لیکن اب آپ دیکھیں ان کی پہلی رپورٹ چور پکڑ لی ہیں جی ہم نے, جو دیکھیں پہلے قیمت 70 تک گئی, پھر انہوں نے کہا رپورٹ آ گئی یا فورینزک آنے لگا ہے, آج تک کسی نے رپورٹ پبلک نہیں کی. وہ رپورٹ کے بعد قیمت نے جمپ لگایا اور 80 پہ چلی گئی, 80 کے بعد 85 پہ چلی گئی, اور اب عید کے اوپر پاکستان کے عوام کے لیے پٹرول کی قیمتوں کے ساتھ دوسرا تحفہ یہ تھا کہ چینی کی قیمت 100 روپیہ. بھٹی صاحب 102 پہ لے کے آئے, آج 102 پہ چلی گئی ہے. نہیں میں عید پہلے 102 روپے کے لائے. اچھا مجھے رضی صاحب یہ پوچھنا ہے پاکستان کے ارباب اختیار سے ایک سادہ سا سوال ہے. اب دوسرا سلوگن انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ بھئی مافیا ہے اور یہ مافیا بڑا طاقتور ہے, اور جو ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے اندر کس نے ود ان دا اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے؟ کون سے ایسے ہمارے انڈسٹریل گروپس ہیں, کون سے ایسے ہمارے بزنس گروپس ہیں جنہوں نے اپنی خدا نخواستہ کوئی سیمی پولیس رکھی ہوئی ہے, یا انہوں نے اپنے کارندے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ حکومتی نمائندوں کو یا حکومتی اہلکاروں کو انٹرنس سے روکتے ہیں؟ مطلب یہ ایک ایسا ریڈیکولس سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مافیا. کون سا مافیا بھائی؟ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, پوری پاور ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ کی پاور میں آپ کے ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانا مافیا ہے؟ آپ سیدھے جا کے ان کو اریسٹ کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مصلحت کا شکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انڈر یہ مافیا پل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ چور اگر پکڑا جائے تو پھر چوری تو ختم ہو جانی چاہیے نا, اور اگر چوری ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ چور پکڑنے کا دعویٰ جھوٹا ہے. چاچو گوئنگ فارورڈ میں یہی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ کی ماشاءاللہ بڑی سیاست پہ, پنجاب کی سیاست پہ نظر رہی ہے. مریم صاحبہ کو بھی بلا لیا گیا, شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے پہ چارج بھی فریم ہو گیا, اور شاید خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا کہ ساڑی دوبارہ باری آن لگی ہے. کیا وہ جو ایک کوئی مذاکرات کہیں پہ کسی کے ہو رہے تھے, کہیں وہ تو نہیں فلاپ ہو گئے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چلو سارے سیدھے ہو جاؤ, لیٹ جاؤ؟ دیکھیں مذاکرات جو تھے نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں نیب پھر کسی نہ کسی کی گرفتاری کا حکم فرما دیتی ہے. اب لاہور میں جب بلاول صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو آپ یہ دیکھ لیجئے دونوں میں سے کوئی بھی اپوزیشن کی اس تحریک کو لیڈ کرنے پہ تیار نہیں ہے. بلاول صاحب نے کہا جی میرے بزرگ ہیں,
یہ ہمارے آگے ہوں گے، ہم پیچھے ان کے چلیں گے. تو شہباز صاحب نے بڑے آرام سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نوجوانوں کا زمانہ ہے، آپ لیڈ کریں. مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک چلانے پہ تیار نہیں ہے. یہ تو بڑا کلیئر ہے. ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو جائے تاکہ ہماری ان مقدمات سے جان چھوٹ جائے. مقدمات سے جان چھڑانے کا مطلب یہ ہے، معذرت کے ساتھ، اگر تو یہ مقدمات جھوٹے ہیں پھر تو جان چھڑانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جان چھڑانے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لیکن نیب ایک اتنا نالائق ترین محکمہ ہے کہ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتا. آپ بھی وہ نیب اتنا پہ تنقید پھیلا کر رہے دیتا ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس میں کیا غلط بات ہے؟ نیب ایک ایسا محکمہ ہے جو چیزوں کو بہت زیادہ پھیلا دیتا ہے. اب خواجہ سعد رفیق کیس میں پیراگون کس کی ہے ساری دنیا جانتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، بھٹی صاحب ساتھ بیٹھے انہیں بھی پتا ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ان کا کوئی تعلق پیراگون سے ہے. اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہوگی کہ نیب یہ نہیں ثابت کر سکا کہ پیراگون کس کی ہے. کیسر امین بٹ جو فرنٹ مین ہے وہ لاہور میں ہی ہے نا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے بیان نہیں دیے ہوئے پہلے، اب وہ کیوں نہیں پیش ہوتا؟ یہ کورونا کا ڈر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیب کچھ ثابت نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. نیب اس ملک کا ایک نااہل محکمہ ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ اتنا کچھ موجود ہے. سب کچھ کیوں؟ میں اتنا کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کیسز ہیں جو شہباز شریف صاحب نے وہ پیپلز پارٹی پہ ڈالے اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ ڈالے. میجورٹی آف کیسز اسی دور کے بنے ہوئے ہیں. میں نئے کیسوں کو چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیں نئے کیسوں کو. پچھلے کیسز جو ان کے اپنے دور کے ہیں، نیب ان کو راستے دے رہا ہے بچ کے نکلنے کے. نیب تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہ نیب کے پاس نہ کوئی پروسیکیوٹر رہ گیا ہے نہ انویسٹیگیٹر رہ گیا ہے. تو بھائی جان چاچو چھوڑو. ایک بات مجھے بتائیے گا، چاچو ایک بات مجھے بتائیے گا، لاہور میں ایک سب سے پہلا ڈپارٹمنٹل سٹور جو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا تھا اس کا نام تھا پیس. اس وقت اس شہر کے اس ملک کے بچے بچے کو رٹایا گیا کہ یہ عمران خان کا ہے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ تو سلمان تصیر مرحوم کا تھا، اور بنیادی طور پہ عمران خان کو تو صرف اس کا برانڈ ایمبیسڈر بننے کے 5% شیئر ملے ہوئے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو جلدی سے خرید لیں. تو کیا کسی نے عمران خان کو بتایا کہ آگے ذرا پیس کا دو نا حساب ادھر ذرا کہ وہ تمہارا تھا؟ کوئی لاجک تو ہوتی ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ پیس جو ہے پیس آپ نے آج بھی دیکھا ہے، پیس ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر مختلف لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. جی جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں. کسی ایک شخص جی سر، میں یہی کہہ رہا ہوں میں بھی وقت کم ہے، ہم آپ بھی دکان لے سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے، وہ بات تو میری وہ مراد نہیں تھی، میری وہ مراد نہیں تھی. آپ دوسری طرف نکل گئے، ہم بھی ذرا دوسری طرف نکلتے ہیں، بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب، یہ جو سیاست کے اندر آپ نے ہمیں خبر دی تھی کہ اندر خانے ملاقاتیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، معافیاں تلافیاں ہو رہی ہیں اور صورتحال بہتر ہو جائے گی، لگتا ہے کہ ٹوٹ گئی تڑاک کر کے ہو گیا، کوئی راستے میں کوئی گفتگو ٹوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے گرفتاریوں کا نیا حلہ چلنے لگا؟ دیکھیں رضوان رضی صاحب، ابھی ایک بھرپور تقریر جو ہے پہلے چاچو شعیب الدین چاچو صاحب نے کی، ہمارے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے کی. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہم تقریریں کرتے ہیں، نیب یہ ہے نا، کس کو اس ملک کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ بشمول عدالتوں کے، بشمول صحافیوں کے، کس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جسے نہ پتا ہو، یا عوام میں سے مجھے بتا دیں کہ جس کو آپ کو غلط فہمی رہ گئی ہو. نیب بیچارہ کرتا ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں نا، جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم اپنے ملک کے ساتھ اتنے بددیانت ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے اور شاید نہ ہی کرے، لیکن اتنے بددیانت ہیں کہ سچ بولنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. ہم کسی ایک کمزور کو پکڑ کے نشان عبرت بنا دیتے ہیں، وہ جی فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. یہاں کس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ عدالتیں ریلیف کیوں نہیں دیتی؟ جب کیسز صحافیوں کے کیسز جا رہے ہیں تو کیوں نہیں ریلیف ملتا؟ جو سچ بولے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور سب کو پتا ہے کون بنا رہا ہے، اور میرے سمیت کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے. اور جو منصف جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں
बड़ी जगहों के ऊपर जो अदालत उज़्मा में बैठे हुए हैं उनको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि आप ये तो ऐसा ही है जैसे एक जो है वो ASI को आप पकड़ लें और उसे कहें कि ये पूरे मुल्क की खराबी का जिम्मेदार ये है। क्या नैब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी का खराबी का जिम्मेदार है? देखिए मेरी बात सुने, बड़ी क्लियर चीजें हैं और ये अलग बात है कि इसके ऊपर बात करने की हिम्मत नहीं है किसी को। यहाँ पे तो हकायक नहीं दिखाए जा रहे हैं, मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा, तो मीडिया दिखाए तो सही कि इस वक्त क्या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, क्या हुआ है कल जो है वो उधर KPK के अंदर, और किसने किया है, नाम लेना जरा। तो देखिए ये आप ऐसे जब हम शुरू हो जाते हैं, जब हम सच बोलने की हिम्मत नहीं, मैं तो अपने लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हम जो है इस मुल्क के बददियानत तरीन तबका जो है वो बन गए हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि सच बोलने की हमें हिम्मत नहीं है, या सच रोकने वाले जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसको तस्लीम कर लेने में क्या हर्ज है? अगर हम अपने लोगों के साथ झूठ बोलते रहें, अपने लोगों को गुमराह करते रहें, अपने लोगों को हम जो है वो कभी अपोजिशन देखे ना, वो एक वो मुहावरा है कि आपके जो मुर्शिद है वो हमारे मुरीद हैं। ये अपोजिशन जिनकी मुरीद है वो मुर्शिद जो है वो किसी और का मुरीद है, बल्कि ज़ैली जो है वो तंजीम बना हुआ है। तो बस ठीक है, जब तक ऐसे चलता है चलाते रहें। अवाम के अंदर देखें, अवाम को मैं अगेन ना, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया सच नहीं बोल पा रहा और साफ कह रहा है कि जी सच रोकने वाले ज्यादा ताकतवर हैं। तो फिर अवाम में ये सकत होनी चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए और अपने मुल्क की इस्लाह के लिए जो है वो खड़े हों, चाहे आगे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो या कोई और हो। और जब इस मुल्क के जो असल हाकिम हैं, अवाम इस मुल्क के, वो खुद नहीं आवाज उठाएंगे और खड़े होंगे, उस वक्त तक ये सूरत ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल ठीक है। 10 अगस्त भट्टी साहब मुकर्रर की गई थी तारीख, अरसलान भट्टी साहब, हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान की केस की समाअत की कि 10 तारीख के बाद लगा दिया जाए, और अब एकदम ईद की छुट्टियों में पता नहीं क्या वो चमत्कार हो गया कि उसको 6 अगस्त को मुकर्रर कर दिया, यानी 4 दिन पहले। छेती बड़ी है ना इंसाफ देने ਲਈ, इसको उन्होंने बुला लिया गया। और इस्लामाबाद के IG ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा जी मेरे साथ तो कोई अदारा तावन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको ये बता सकूं कि उसको किन्होंने उठाया और कहाँ लेके गए। आई मीन एक तरफ 6 अगस्त और दूसरी तरफ IG की रिपोर्ट, कमाल ही हो रहा है वैसे। लेकिन इसके ऊपर भी ये जो सियासी क़यादत नहीं बोलती, गूंगी बहरी बनी हुई है। इनका ख्याल है कि लोग अपनी जानें दें और हम बाहर में गाड़ी में बैठ के कहें कि जजेस को हमने बहाल करवाया था। ठीक है, पहले लोग अच्छी तरह मार खाएं, कुर्बानियां दें, मरें, और जो है उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ के निकले और कहें कि जी चीफ जस्टिस को तो हमने बहाल करवाया था। रही साहब, पाकिस्तान का ये अलमिया है, तारीखी अलमिया ये है कि यहाँ पर लाशों पर और कब्रों पर सियासत होती है, और वो है, ये हकीकत है, इसको आप इनकार तो कर नहीं सकते। रही बात आपने मतीउल्लाह जानकी की है, वो बात यह है जी कि IG साहब जो मर्जी कहते रहें, सबको पता है कि हुआ क्या उनके साथ, वो क्या कर रहे थे, क्या उनके साथ होना था, उनको भी मालूम था ये बात। लेकिन वो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद से कि जी हम बोल नहीं सकते, जुबानबंदी है, या हम अकल से काम ले रहे हैं थोड़ी सा जो बाकी हमारे में रह गई है, तो बेहतर यही है कि इससे बचा के कहीं नौकरी बचाने दे पीछे दाएं बाएं रास्ते से निकल जाया जाए। वरना वो एक बच्चे ने पूछा था ना किसी से कि जनाब अपने एहसासों का सोर्स बताइए, तो वो बेचारे की रिपोर्टर की नौकरी खत्म हो गई ना। जी जी जी। तो हमने अपनी नौकरी बचानी है ना जी, दूसरी बिल्कुल सही यार, सच थोड़ी बोलना है। एक आपने वो कहा है कि जी उसमें जो आपके वज़ीर आला साहब हैं उनको नैब ने बुला लिया, जो इशू आप उठा रहे थे जिसके ऊपर असल कंट्रोवर्सी सेगमेंट में थी। मामला ये है जी कि वज़ीर आला साहब जो हैं बड़े नेक, शरीफ, ईमानदार और शायद सर्टिफाइड होंगे कहीं ना कहीं से, सादिक और अमीन भी। लेकिन माजी में जब ये आए थे ना, सर्टिफिकेट गुम गया उन्हां दा उत्थे। हां जी, वो तौंसा शरीफ में गुम गया, वो ज्यादा संभाला गया है। सराब नहीं, सलाब आया सी ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खराब हो गया। कोई सुलेमान की तरफ वैसे बड़े सादिक और अमीन ने। उसमें यह है जी कि उन्होंने मुल्तान में शुरू में एक बड़ी मारूफ कारसाज कंपनी का जो है जी वो ली थी एजेंसी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ली थी उन्होंने, और अपने नाम डायरेक्ट ले ली। SSS सेंटर जो होता है, जी 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 जी, वो उन्होंने ले लिया। वो बाद में उनको पता चला जी कि वो बतौर वज़ीर आला ये नहीं ले सकते थे। अब उसमें भी जाहिर है काफी पैसे नहीं थे, वो शहबाज शरीफ लगा हुआ है पंजाब दे विच, नहीं ले सकता। हाँ, वो नहीं ले सकते थे। तो फिर उन्होंने अपने वो भाई साहब को नाम ट्रांसफर कर दिया, उनके कजन है या भाई हैं मुझे नहीं पता उनका, उनके बेसिकली पैसे उनके हैं,
उन साहब के हैं, जी। मुनाफा इन्होंने खाना है। जी वैसे ही है। अब दूसरी बात आपने कहा जी कि वो लोगों को और वो सियासी गिरफ्तारियां और सियासी माहौल बड़ा कशीदा, बिल्कुल ठीक है। देखें, गवर्नमेंट बैलेंसिंग एक्ट तो करती है। जब माजी में शहबाज शरीफ को पकड़ा तो उसके फौरी बाद उन्होंने अलीम खान को धर लिया, और शहबाज शरीफ साहब को छोड़ने के वक्त करीब आया तो उन्होंने अलीम खान को छुड़ाकर सिप्तान खान जो थे इनके वजीर, इंतहाई नफीस आदमी है, वो नफीस आदमी है सिप्तान खान, उनका कसूर नहीं था उसमें, उनको धर लिया, हालांकि माफी मांगी। उन्हें जो हदायत की जाती है कि इस पार्टी में चले जाओ, उसमें चले जाते हैं बेचारे। वो बड़े कभी उन्होंने ना नहीं किया, कोई चर्चा माजी में तब भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में थे, कायदे आज़म में गए, सारा कुछ वो उन्होंने पीटीआई में आए, पीटीआई में सारा कुछ है उनके साथ, उनको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद सप्तान खान की ताबेदारी पे मैं हंसती, बहुत ताबेदार आदमी है। इन्होंने कहा नफीस आदमी, मैं कहता हूँ ताबेदार आदमी। नहीं देखें, जो व्हाट्सएप पे बताया जाता है वो कर देते हैं बेचारे। मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात है, बड़े मजे के आदमी है वो, बड़े परेशान हुए जब वो पकड़े गए, लेकिन वो बच भी गए। फिर अब बात ये जी कि गवर्नमेंट ने बैलेंस किया है सारा कुछ करने के लिए। अच्छा। कभी उधर से पकड़ लेते हैं, कभी उधर से। अब मुझे बताइए कि जहांगीर तरीन साहब आपके तो बहुत ज्यादा करीब हैं, आप उनसे रहे हैं, मैं तो नहीं इतना रहा, वो अब मुल्क से बाहर हैं। अब किसको नहीं मालूम कि जी उन्होंने कितने पैसे लिए हैं, किसको नहीं मालूम कि रेनियार खान ग्रुप जो है उसमें खुसरो बख्तियार साहब, उनके जो सबसे छोटे तीसरे भाई हैं, उनका हिस्सा कितना है, खुसरो बख्तियार साहब का कितना है, और उसके साथ साथ आपके जो हैं पंजाब के वजीर खजाना हाशिम खान साहब, उनका कितना है, और उनके बाद जो मोने सिलाई साहब हैं उनका कितना है। ये रोजे रोशन की तरह है, ये अखबारों की खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, इस पे मैं किसी पे इल्जाम नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि उस पे हो क्या रहा है। जिस तरह डॉक्टर साहब चीख रही हैं, इस तरह मैं भी चीखता हूँ रोजाना कि जनाब 100 रुपए का आटा है, 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर, 104 रुपए पेट्रोल है, 20 का नान है, 15 की रोटी है, नया पाकिस्तान बन रहा है। वो मसला ये है कि मुख्तसरन इसमें आखिरी बात यह, रही साहब आप तो जेलस हैं कि आप खान के हुस्न से जेलस हैं, आपको पता ही नहीं है वो कितना हैंडसम मेरे लिए बड़े काबिल आप मरियम नवाज के मीडिया सेल के मुलाजिम हैं और आप लिफाफे हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको और नहीं बोलने देना, ये वो टिपिकल जार्गन है जो हमें यूथिया नस्ल से रोजाना जो है वो सुनना पड़ते हैं। लेकिन हमारे साथ एक और भी ट्रेजेडी है जी, मतलब मैं क्लोजिंग देने लगा हूँ प्रोग्राम की, हमारे साथ एक और भी ट्रेजेडी है जी। इधर से यूथिया हमारे खिलाफ बकवास करते हैं और उधर से इंडियंस हमारे खिलाफ बकवास करते हैं, और परसों से हमारे ऊपर इंडियन का इतना खौफनाक हमला हुआ है कि उन्होंने नीचे 400 कमेंट किया है और उसके अंदर जो है वो 398 गालियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पे हमें गालियां पड़ती रहे, इधर भी हम गद्दार हैं, उधर तैसी है ही है। ठीक है, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।